اچھا، اب ٹائم تو آ گیا ہے کہ اس اگلی اسٹیج کی طرف ہم بات کریں، کیونکہ اب بہت سارا ٹائم گزر چکا ہے، اور اس وبا نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ ٹائم کتنا قیمتی ہے، اور ہم صرف بیٹھے پروگرام ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں وقت پہ یہ ہو جائے، ایسی فیزیبلٹی مجھے مل جائے، آسانی مل جائے، یہ سہولتیں مل جائیں تو تب میں یہ کام کروں گا یا کروں گی۔ لیکن اس کرونا وائرس نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ایک جھٹکا لگتا ہے اور سارے پلان وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو انسان کے پاس صرف رہ جاتا ہے اپنی جان اور فیملی اور اس کے اعمال، باقی ہر چیز ثانوی رہ جاتی ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ ہم چیزوں کو سمجھ کے عمل کرنے والے بن جائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایمان کے مقامات ہیں۔ ہر ایک مقام کا ایک معیار ہے، ایک طبقہ ہے اور ایک کیٹیگری ہے۔ جو شخص ادنا کیٹیگری سے نہ گزرے وہ اعلیٰ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ 5 سال صرف ان چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز سے آپ کو گزارا گیا ہے، جدھر آپ پہنچ کے ایک بڑے اسپیکٹرم کی طرف جائیں۔ طہارت کے پیک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک دل کو گندے، مذموم، برے خیالات سے پاک نہ کیا جائے، اور پاک کر کے محمود اور خوبصورت اور ڈیسنٹ خیالات کی جگہ نہ بنا لیا جائے۔ جب تک اعضاء کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کر کے عبادت پہ، اطاعت پہ، اللہ تعالیٰ کی محبت پہ نہ ڈالا جائے، ان سے منور نہ کیا جائے، طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنے لباس کو صاف رکھے، ظاہر کو صاف رکھے، اپنے باطن کی صفائی نہ رکھتا ہو، وہ وسوسہ شیطان میں مبتلا ہے۔ بلکہ ظاہر کی جو صفائی اور باطن کی صفائی نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ اس میں کمزور ہے، وہ شیطان کا ٹریپ ہے اور شیطان کے ویپن میں وہ مبتلا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کا، جو میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، یہ طہارت کی شرائط ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب جب تک یہ اچیو نہ ہو تو پھر ہم نہ، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی تو اچیو کریں کہ پاکی تو ہو، وہ تو آدمی کو رکھنی ہے۔ اگلی اسٹیج جو ہے وہ 5 سال کے بعد والی اسٹیج ہے کہ دل میں بھی گندگی نہ ہو، دل بھی پاک ہو، اعضاء میں نافرمانی نہ ہو، اور دل میں اللہ کا غیر نہ ہو۔ چیک کیا جائے کہ میرے دل میں اللہ کا غیر کہاں ہے تو اس کو نکالا جائے، اور نہیں ہے تو شکر ادا کیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو طہارت کی کیٹیگریز ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضو کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وضو انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی جائز ہوتی تو انسان اسی طرح غفلت کے پردے میں گم رہتا اور مگن رہتا، اور غافلانہ طور پہ نماز میں داخل ہو جاتا۔ دنیاوی وہم وسافس اور شواغل اور شغل اس پہ حاوی رہتے، گو حاوی تو اب بھی رہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ایک روحانی پردے میں ہوتے ہیں جب ہم نے وضو کیا ہوتا ہے، ایک مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آدمی دنیا سے ایک دم عبادت کی طرف آتا ہے اور پھر بھی وہی پنکھا چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے پنکھے کو آف کر دیں تو وہ آف کرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، اس طرح جب ہم دنیا سے نماز کی طرف یا اعمال کی طرف آتے ہیں تب تک دنیا کا اثر لے کے آئے ہوتے ہیں، اس لیے تو نماز میں ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ تو جب وضو کیا ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کیا ہوتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کیا ہوتا ہے، تو 80% ہم اس فیز میں آ جاتے ہیں جدھر ہم متوجہ ہوتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے اور دنیا کا جو نشہ ہے، غفلت کا نشہ ہے، اس کو اتارنے کے لیے وضو کا حکم کیا گیا، تاکہ انسان باخبر اور کانشسلی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ پہلی وزڈم اس کی یہ ہے۔